خطرناک سال ہے ان لوگوں کے لیے میں بتانے لگا۔ یہ دنیا کا آخری سال ہے۔ 2024 کے اندر پوری دنیا کے 2 بلاک بن جائیں، 2 بلاک بن جائیں گے، ایک بلاک جو پانی پر قبضہ کرے۔ تو ایسا وقت ہم اپنے اوپر انسانی زندگی کے اوپر خود لا رہے ہیں، اور یہ لانے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ارباب اختیار ہیں۔ ہم بالکل اپوزٹ سمت جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور طرف بلا رہے ہیں اور ہم اس کی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب۔ 2024 کا آغاز اس بات سے کریں، یہ 2024 ان کے لیے خطرناک ہے جو اپنے روش کو تبدیل نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدا ہے پروردگار عالم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء ہیں، سرور مرسلاں ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام و ناظرین گرامی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2023 ختم ہوا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ سال 2023 کا آخری سورج بھی غروب ہو گیا، اور رفتہ رفتہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خوشیاں کس بات پہ، بھنگڑے کس بات پہ؟ یہ واویلے اور چیخیں اور خوشیوں کی مستی، یہ نادانی نہیں تو کیا ہے؟ آج میں اپنے پوری دنیا سے جڑے ہوئے محبین و مخلصین سے جو بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ 2024 کے حوالے سے ہے۔ خبردار، دھیان رکھنا، 2024 کا سال دنیا کا آخری سال ہے۔ اس سال میں کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہوگا؟ لاسٹ ایئر آف دا ورلڈ، یہ واقعتاً ہی دنیا کا آخری سال ہے، زندگی کا آخری سال ہے۔ آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتدا اس بات سے کہ یہ 2024 انتہائی خطرناک معاملات کو، واقعات کو، مسائل کو، چیلنجز کو ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے، صحت کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے، اور ایسی ایسی چیزیں رونما ہونے والی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جن لوگوں نے کرونا وائرس کے انجیکشنز لگوائے، ان کے حوالے سے بھی منفی اور انتہائی غیر مؤثر ترین پیشن گوئیاں سامنے آ رہی ہیں۔ طبی ماہرین، سائنسدان کرۂ ارض کے بارے میں انتہائی خطرناک گفت و شنید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قرب قیامت کے حوالے سے علماء و محققین اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے اسکالرز آنے والے خطرات سے ہمیں آگاہ کرتے نظر آتے ہیں۔ خواتین میں بہت ساری بیماریاں پائی جائیں گی، بہت سارے خواتین کے مسائل اور بہت ساری
जिस्मानी बीमारियों का शिकार होंगी। इसी तरह दिल के मरीजों के लिए ये इंतहाई गैर तसल्ली बख्श साल जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा हार्ट के मरीजों के अलावा ब्रेन के जो पेशेंट हैं, दिमागी मामलात जिनको हैं, उनके हवाले से, और एक बहुत बड़ा मैटर सामने आ रहा है कि 2024 के अंदर पूरी दुनिया के 2 ब्लॉक बन जाएंगे। 2 ब्लॉक बन जाएंगे। एक ब्लॉक जो पानी पर कब्जा करेगा, और पानी को हमने अपने आप से बहुत ज्यादा दूर करते जा रहे हैं। अपने आप से जमीन को हम कंक्रीट से भरते जा रहे हैं, दरख्तों को उखेड़ते जा रहे हैं, सब्जा और पौधों की जो नशोनुमा है और सब्जे का जो सिलसिला है, उसको आए दिन कम से कम करते जा रहे हैं। ऑक्सीजन को कम करते जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और प्लाजे खड़े करते जा रहे हैं हम। तो जितने बड़े प्लाजे बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, ये इमारतें को जमीन के ऊपर थोड़ा बन रही हैं, इनको बहुत ज्यादा जमीन के नीचे बेसमेंट बनाए जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा जमीन की गहराई करके, खुदाई करके कंक्रीट से फिल किया जा रहा है। उनको मजबूती देने के लिए, उनको पांव पे खड़ा करने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और इसी तरह जब वो स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, बुनियादें तैयार होती हैं, बेसमेंट तैयार होते हैं, तो जमीन के सांस को हम बंद कर रहे हैं, जमीन के मसामों को बंद कर रहे हैं। जितनी बिल्डिंग्स बन रही है, उतना बारिशों का पानी जमीन के अंदर जाने से कम होता जा रहा है। जब बारिशें होती हैं तो वो पानी जमीन के अंदर जाता है, तो फिर वो फिल्टर होकर हमें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। तो पीने का पानी, पीने के पानी के ऊपर भी पुराने वक्तों की तरह ऐसे हालात पैदा होने की तरफ हम जा रहे हैं कि पुराने वक्तों की तरह पानी पे झगड़ा होता था। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, और कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो ऐसा वक्त हम अपने ऊपर, इंसानी जिंदगी के ऊपर खुद ला रहे हैं। और ये लाने वाले कौन हैं? ये वो हैं जो अरबाब इख्तियार हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं, दुनिया को जदीद टेक्नोलॉजी के नाम पर मुसीबतों में पाबंदे सलासल किया जा रहा है, और जदीद टेक्नोलॉजी के नाम पर ऐसी ऐसी जहरीली गैसें, ऐसे ऐसे जहरीले केमिकल और ऐसी ऐसी जहरीली चीजें तैयार की जा रही हैं जो इंसानी जिंदगी को इस कुर्रे अर्जी के ऊपर तंग कर दे, इंसानी जिंदगी को तंग कर दे। और इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है क्या? पानी, हवा, आग। आग, पानी और हवा, ये बड़ी जरूरी है। तो पानी भी कम और हवा भी कम करते जा रहे, और इसकी वजह से नतायज क्या निकलेंगे? मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में। जिन लोगों ने पहले कोरोना वैक्सीन बहुत लाजिम करार दी, फर्ज ऐन करार दे दी, इसके बगैर इंसान बच ही नहीं सकता, आज उन्हीं लोगों की तरफ से इस पर तजज़िये तबसरे नजर आ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जिन्होंने लगवाई, जिन्होंने इंजेक्शन लगवाए, वैक्सीन ली, वो लोग इन मसाइल का शिकार होंगे। खवातीन मसाइल का शिकार होंगी, मर्द मसाइल का शिकार होंगे। जिन जिन खदशात का इजहार हमारे देहातों में और कस्बों में हमारे बड़ों बुजुर्गों ने, और जो हमारे नेचुरल लोग हैं, वो भोले भाले लोग जिनको कहते हैं, लेकिन उनके तजज़िये कामयाब थे और बेहतरीन थे। वो तजज़िये करते थे जो उनके तजज़ियों के मुताबिक
آج اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی، اور ہماری قوم ہے کہ وہ ڈانس میں مصروف ہے، شراب کباب میں مصروف ہے، عیش و عشرت میں مصروف ہے۔ تھوڑے اللہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر الہی سے، ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اللہ کے ذکر اور درود پاک سے 2023 کا اختتام کیا اور 2024 میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر میں یوں ہی کہوں گا کہ بجائے خوشیاں منانے کے ہمیں تو فکر ہونی چاہیے تھی، ہمیں تو غم ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے نئے عزم کرنے تھے، نئے ارادے کرنے تھے، نئی سوچ سوچنی تھی کہ جو 2023 کے اندر ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں، جو 2023 کے اندر ہم نے ناکامیوں کے منہ دیکھے ہیں، اب ہم نے کامیابیوں کی طرف کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جو اپنا وقت ضائع کیا، اپنے معاملات کو خراب کیا، ان کو درستگی کی طرف ہم نے کیسے لے کے جانا ہے۔ لیکن پھر وہی چھلانگے لگاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ آپ نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا، اپنے مضافات میں دیکھا، اپنے ارد گرد کے حالات میں دیکھا، کیا کیا آپ کو نظر آیا، کیسا کیسا نظر آیا۔ کیا فکر کی گئی کہ ہم تو موت کے قریب ہو رہے؟ جو بندہ موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ تو پریشان ہوتا ہے، اس کو تو فکر لاحق ہوتی ہے، میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میرا زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، اللہ اکبر، زندگی سے ایک اور سال کم ہو گیا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیا سال، یہ وطن عزیز اور پوری امت مسلمہ کے لیے کامیابیوں کا اللہ پاک سال بنا دے، آمین، کامیابیوں کامرانیوں کا اللہ وقت بنا دے۔ اس پاس پڑوس میں، ہمارے آس پاس، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے اوس پڑوس میں ہمیں چاہیے غریبوں کا خیال رکھیں، ہم بے سہاروں کا خیال رکھیں، تنگ دستوں کا خیال رکھیں، یتیموں فقیروں مسکینوں کا خیال رکھیں، غرباء و مساکین کا خیال رکھیں، مستحقین کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں، غرباء کا خیال رکھیں۔ لیکن بجائے اس خیال رکھنے کے ہم بالکل اپوزٹ سمت جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور طرف بلا رہے اور ہم اس کی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ڈریں اس وقت سے، اس وقت سے ڈریں جب اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیا سال آنا زندگی کے ایک سال کے ختم ہو جانے کی علامت ہے، نشانی ہے، اور تشویش کا موقع ہے، تشویش کا، فکر کے لمحے ہیں۔ ایک سال کے ختم ہونے کی خبر ہمیں پکی ٹھکی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ختم ہو گیا، موت کی منزل آدمی کے کچھ اور زیادہ قریب ہو گئی، موت کی منزل اور قریب ہوگی۔ کس بات پر مبارک؟ موت کی منزل کے قریب ہونے کی مبارک، کس بات پر مبارک؟ کہ جیسے ہم ناکام پہلے تھے، شہد میں شیرہ ملاتے تھے، دودھ میں پانی ملاتے تھے، دوائیوں میں ملاوٹ کرتے تھے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے فراڈ اور دھوکہ کرتے تھے، کس بات پر مبارک؟ ہم نے وطن عزیز کو آگ لگا کر سڑکوں کو بلاک کیا اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، کس بات پر مبارک؟ ہم نے ملک پاکستان کو کچھ فائدہ دیا، اپنے پاک فوج کے جوانوں کو فائدہ دیا، پاک فوج کی عزت کے مورال کو بلند کیا، ملک و قوم کے مورال کو بلند کیا، اسلام کے مورال کو بلند کیا؟ کیا دیا ہم؟ بس اس پر ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ہم نے 2023 کے اندر اپنے بچوں کو کتنا رزق حلال کھلایا، اپنے گھر والوں کو کتنا رزق حلال کھلایا، ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کتنا پابند کیا، اللہ کے حقوق کی فرما برداری کے لیے کتنا پابند کیا، حقوق العباد کے کتنے معاملات اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو سکھائے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا صدر ہے، مالک ہے، حکمران ہے،
चरवाहा है अपने घर का, हर बंदा उससे अपने अहले खाना के बारे में सवाल होगा, बाज पुरस होगी, सवालो जवाब होंगे कि उसने अपने अहले खाना के लिए क्या किया है। क्या हमने उनके लिए सूद इकट्ठा किया, रिश्वत इकट्ठी की, चोरी इकट्ठी की, करप्शन इकट्ठी की? ये सोचना होगा हमें। अपने वतन के लिए क्या किया हमने, अपने पड़ोसियों के लिए क्या किया हमने, अपने खानदान के लिए क्या किया। आज अदालतों में चले जाए, खानदानों का पता चल जाता है, फैमिलियों का पता चल जाता है, कितनी फैमिलियां, कितने खानदान आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ केसों केसी हैं, झूठी कस्में उठा उठा। हम मौत के करीब हो रहे हैं, मौत के करीब। और ये बड़ा खतरनाक साल है उन लोगों के लिए। मैं बताने लगा, ये लास्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का आखिरी साल है। मैं उन लोगों की निशानदेही करने लगा हूं जिन लोगों के लिए ये आखिरी साल है। और बचेंगे जो लोग, वो कौन से लोग होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने लगा। जो लोग बचेंगे उनके लिए एक जबरदस्त अमल पेश करने लगा। अमले कुरानी है, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। मेरी तो दुआ है 2024 शुरू हुआ है, इस 2024 को बेहतर बना ले, मुअस्सर बना ले, अपने लिए नफा बख्श बना ले, फायदा मंद बना ले। जो 2023 में कोताहियां हुई हैं, मामलात हुए हैं, जिन लोगों को आपने जुल्म सितम का निशाना बनाया है, जिन लोगों के ऊपर आपने कहर ढाए हैं, आप उन लोगों को राजी करके अल्लाह को राजी कर। और मैं तो अपनी बात करूं तो जिन लोगों ने मेरे साथ जाने अनजाने में कोई ज्यादती की, मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। किसी ने मुझे बुरा कहा, अच्छा कहा, भला कहा, मैं उन पर राजी हूं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अगर किसी ने को बुरा कहा तो मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, अल्लाह के महबूब की रजा के लिए माफ किया। आप भी ऐसे करें, मोहब्बतें बांटे, इखलाक बांटे। इखलाक, अगर अखलाक नहीं है तो कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को इखलाक आलिया का जो आखिरी मनसब था वो अता फरमाया और फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इखलाक आलिया वाला बनाया। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक के आला मनसब पे फैज फरमा दिया। उस महबूब के हम गुलाम हैं, उस प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उम्मती का काम है अपने आका व मौला, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने। जिसका कलमा पढ़ते हैं उनकी बात को भी मानते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी इक्तदा करते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी इताअत व फरमा बरदारी करते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके इरशाद मुबारक पर अमल करते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके तरीकों को अपनाते हैं। आपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं। और 2024 का आगाज इस बात से करें कि हमने अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है, नमाज का हुक्म देना, कुरान की तिलावत, उनको नसीहत करनी, कुरान की तिलावत करें, हकूकुल इबाद का ख्याल रखें, गीबत से बचें, चुगली से बचें, हराम कामों से बचें, गलीज कामों से बचें, हुस्न सलूक के साथ पेश आएं और अपने खानदान के साथ सिला रहमी करें, रिश्वत से बचे, सूद से बचे, नजायज मुनाफाखोरी से बचे और इस तरह के अमाल से बचे जो मखलूक खुदा के लिए नुकसान का बायस है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी दुआ है इस साल के 12 महीने आप खुश रहें और 52 हफ्ते आप मुस्कुराते रहें। इस साल के 52 हफ्ते आप मुस्कुराते रहें। 366 दिन अल्लाह आप पर मेहरबान रहे। 8784 घंटे किस्मत आपका साथ दे।
مقدر آپ کا ساتھ دے، نصیب آپ کے کھلے رہیں، اور 5,27,040 منٹ آپ کامیابیوں کی منزلوں پر قدم بڑھاتے جائیں۔ 3,16,22,400 سیکنڈ میری دعا آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نئے سال کو آپ کے لیے، اس سال کو 2024 کو ناکامیوں کا نہیں کامیابیوں کا سال بنائے۔ آپ بھی اپنے اندر کچھ عزم کریں، اور جو یہ معاملات آ رہے ہیں ان سے پریشان نہیں ہونا۔ 2 بلاک بنے، ایک پانی پہ قبضہ کرے، ایک پانی کا قبضہ توڑوائے، ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور نئے کیمیکل کے ساتھ اور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، ایٹم کے ساتھ آپ دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپس میں لڑائیاں اور خانہ جنگیاں ہوں گی، لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں امن رہے، آپ کے ملک میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، پوری کائنات میں امن ہو۔ تو پھر آئیے سب کے لیے دعا کریں، پورے جہان کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ کون سی دعا؟ یہ عمل میں بتانے لگا ہوں، بڑا زبردست اور کامیاب عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے پہ چلے جائیں، ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس کا عمل ہے، وہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 2024 آپ کا کامیابیوں کا سال ہے۔ یہ 2024 ان کے لیے خطرناک ہے جو اپنے روش کو تبدیل نہیں کریں گے، جو اپنے پیٹرن کو چینج نہیں کریں گے، جو صراط مستقیم پہ نہیں آئیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کریں گے، جو نصیحت کی بات کو نہیں لے کے چلیں گے، اس کے لیے یہ 2024 اس کے لیے اس کی دنیا کا آخری سال ہے، اس کے لیے آخری سال ثابت ہوگا۔ جو اپنے آپ کو ظلم و بربریت کی دلدل میں پھنسا لے گا، اور جو اپنے آپ کو بے ادبی، پریشانی، گستاخی کی اندھیرے کنویں میں ڈال دے گا، اس کے لیے، جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا، میرا رب پھر اس کو پتہ ہے کیسے بچائے گا؟ میری طرف دیکھیں، کیسے بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ جیسے کیچڑ میں کمل کھلتا ہے، کبھی کیچڑ میں کمل دیکھا ہے؟ گدلے پانی کے اندر، گندے پانی کے اندر کمل کھلتا ہے۔ اللہ اتنی مشکلات کی دنیا کے اندر، مصائب کی دنیا کے اندر، غموں کی دنیا کے اندر، پریشانیوں کے جہان کے اندر اللہ آپ کو ایسے کھلا دے۔ اندھیری رات کا سناٹا ہو، جس طرح جگنو، چھوٹا سا جگنو، اس کی روشنائی بتاتی ہے کہ یہ کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر ایسے کرم فرمائے گا، ایسے کرم فرمائے گا، ایسے ایسے رستوں سے آپ حرام چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، بے ایمانی چھوڑ دیں، کرپشن چھوڑ دیں۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال اتنا عطا فرمائے گا، آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ 2024 کے اندر مالا مال ہو جائیں، مالا مال ہو جائیں، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا، تباہی کا باعث ہوگا۔ جو جادو، منتر، ٹونے ان جادوگروں کے پاس جائے گا، اس کے لیے بھی ہلاکت۔ اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لے، قرآن مجید کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیں، دین اسلام کی طرف آئیں، پلٹ آئیں، اپنے اصل کی طرف آ جائیں، رجوع اللہ کریں، اللہ والوں کی بزم میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں آئیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ قلندر لاہوری ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔
وہ علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ، جو علامہ روم کے نام سے معروف ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا نام چلتا ہے، وہ علامہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا، علامہ روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے ایسے ہے جیسے 100 سال کی عبادت، جو نفلی عبادت آپ بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، خلوت نشیں ہو کے کرتے ہیں، جلوت والی نہیں، خلوت والی، فرمایا اس خلوت والی 100 سالہ عبادت سے بھی بہتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں، اللہ والے کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیرزادہ شاہ محمد حسنین رضا صاحب، حضرت حافظ عبد الرحمن جامی صاحب، آج بڑا لطف تھا، بڑا کیف تھا، بڑا سرور تھا، بڑی نورانیت تھی، بڑی روحانیت تھی جب پیر طریقت حضرت حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی الحنفی السیفی زید مجدہ، آپ نے آج اہتمام کیا دعا کا۔ 2023 ختم ہو رہا تھا وقت اور 2024 آ رہا تھا، یعنی اختتام بھی دعا سے اور آغاز بھی دعا سے۔ سبحان اللہ۔ بندے کا کام اللہ کی بندگی ہے، بندہ بندگی کرے تو بندہ ہے، ورنہ بالکل گندا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میں وہ قرآن مجید کا عمل بتانے سے پہلے ایک دعا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ نئے سال کو خدایا بھر دے تو برکتوں سے، نئے سال کو خدایا بھر دے تو برکتوں سے، ہوں دن بھلے اب ایسے پر ہوں جو الفتوں سے۔ آپ بھی اگر دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ دعا میں شامل ہو جائیں، آمین کہہ کے دعا میں شامل ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں تو بھی شامل ہو جائیں، نہیں ہاتھ اٹھائیں تو بھی شامل ہو جائیں۔ نئے سال کو خدایا بھر دے تو برکتوں سے، ہوں دن بھلے اب ایسے پر ہوں جو الفتوں سے۔ دنیا کے سلسلے ہیں ہر سمت مارا ماری، دے ان کو تو ہدایت اپنی نوازشوں سے۔ دنیا بھٹک گئی ہے بھولے ہیں حکم تیرے، لا ان کو سیدھی راہ پر اپنی کرامتوں سے۔ کر دور سب بلائیں دنیا جہاں سے پیارے، فضلوں کی لائے بارش نیا سال بدلیوں سے۔ مسرور جس کو رکھا تو نے ہے آج جگ میں، مانگے ہے خیر سب کی تیری لطافتوں سے۔ دکھوں کو دور کر دے کرم اے کریم کر دے، دکھوں کو دور کر دے کرم اے کریم کر دے۔ ہر آن سکون پائیں دل بے قراریوں سے، دے اس کو عمر دولت، دے اس کو عمر و دولت، کر دور سب اندھیرے۔ اس پر کرم ہو تیرا تیری عنایتوں سے، وہ ہے باران رحمت اس دکھ بھرے جہاں میں، مانگے ہے رحم تیرا تیری ہی رحمتوں سے۔ چاہے امام پیارا دنیا میں امن ہر سو، یہ تڑپ ہے اس کے دل کی نکلی ہے چاہتوں سے۔ اپنے ہوں یا پرائے سب کا وہ خیر خواہ ہے، نئے سال کی مبارک دیتا ہے شفقتوں سے۔ سدا ساتھ ہے تو اس کے ساتھ اس کے سدا رہنا،
وہ ہے سراپا شفقت تیری محبتوں سے، توفیق دے پیارے مانے ہر حکم تیرا، مانے ہر حکم تیرا، یہ عبد ناتواں بھی کامل اطاعتوں سے، یہ عبد ناتواں بھی کامل اطاعتوں سے، کامل اطاعتوں سے۔ یہ دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس سال کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، 2024 کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ پاک ہر تکلیف، آزمائش، ہر سازش سے، ہر نقصان سے، ہر دھوکہ دہی سے، ہر ظلم سے، ہر ناانصافی سے، ہر بدنامی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہر طرح کے حملوں سے، بے وفائیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے اور غموں سے میرا رب سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آپ کے لیے اچھی صحت، اچھا رزق، بلکہ رزق میں فراخی، امن و سکون، عزت، محبتوں، خوشیوں، خوشحالی، خوش خیریوں، خوشخبریوں، خوشگوار حیرتوں، پیاروں سے، غیر متوقع ملاقاتوں کا یہ سال آپ کے لیے اللہ ثابت فرمائے، آمین۔ اور آپ کے ارد گرد پیارے اور خوبصورت لوگ رہیں۔ اور حضرت آپ کے لیے اور پورے اپنے حلقہ احباب کے لیے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دسترخوانوں کو سجائے رکھے، آمین۔ خوبصورت تحائف سے آپ کو تحائف ملتے رہیں اور آپ لطف اندوز ہوتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو 2024 میں صاحب اولاد فرما دے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اچھی محفل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں، آئندہ دھوکوں سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلص دوست عطا فرمائے، اور لذیذ کھانوں سے آپ کے دسترخوانوں کو اللہ سجائے، اور دوسری مخلوق کی خدمت کرنے کے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے مقدر میں کثیر نیک محفلیں اللہ پاک مقدر میں فرمائے، اور آپ کے ارد گرد پھول، تتلیاں، پہاڑ، آبشارے اور پرندوں کی چہچہاہٹ، قدرتی نظارے، صاف ستھرے ماحول، خوشگوار ہوائیں اور چمکتے ستارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیارے پیارے حلقے اور پیارے پیارے دوستوں کی محافل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیارے دوستوں کے ان کی معیت اور ان کی سنگتیں اللہ نصیب فرمائے۔ آپ کی تمام جائز نیک خواہشوں کو اللہ پورا فرمائے، اور اگر آپ بیرون ممالک کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان میں کامیابیاں فرمائے، اور جن کے رستے میں رکاوٹ ہیں، ایمبیسی میں، امیگریشن میں، ایئرپورٹ پر، ان کے کاغذات میں کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلمز ہیں، اللہ پاک تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ اندرون بیرون ممالک میں اللہ پاک جدھر جدھر بھی آپ جائیں، صحت افزا مقامات پر، پارکوں میں، ساحل سمندر پر چہل قدمی کریں اور پھریں ٹوریں اور رب کی دنیا کی سیر کریں، کیونکہ یہ بھی حکم قرآن ہے، تسیرو فی الارض، ہاں سیرو فی الارض، اللہ اکبر، سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، اور اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہر ظالم کے ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محتاجگی سے اللہ محفوظ فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیے، آمین ثم آمین، آئیے میں وہ وظیفہ اور عمل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 2024 چونکہ طلوع ہو گیا، اور اس کے پہلے دن میں، دوسرے دن میں، تیسرے دن میں، بلکہ پورا ہفتہ آپ کسی دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ سورہ پڑھنی ہے، سورہ نصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس سورہ مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 100 بار پڑھنے کے بعد
ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب شروع کریں گے تو ایک بار درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر 100 مرتبہ یہ سورت، پھر ایک بار درود پاک، پھر 100 مرتبہ سورت، پھر ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر 100 مرتبہ سورت۔ اس طرح 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہر 100 پر ایک ایک بار درود شریف، پھر رہ گئے 13، پھر 13 مرتبہ سورہ نصر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آخر پہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ عمل ایسا ہے، یہ کرنے والا انشاءاللہ تعالی دولت سے، رزق سے، خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا، دولت اور رزق سے، خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ جب یہ پڑھ چکیں تو پھر آخر میں ایک تسبیح یعنی 100 بار اللہ پاک کا اسم صفاتی ہے یا اولو، یا اولو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور جو بے اولاد حضرات ہیں وہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا اولو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اس سال کو کامیابیوں میں گزارنے کے لیے جو عمل میں نے بتایا ہے، اس کو اس ترکیب کے ساتھ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ جتنے لوگ ہی عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر اور فائدہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا اجر اور اس کا فائدہ بھی دے گا۔ ظاہری اور باطنی مال و دولت اور رزق سے اللہ مالا مال بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔